بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، ہم تفسیر پیش کر رہے ہیں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 37۔ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، بے شک اگر کافر لوگ جو کچھ زمین میں ہے اور اس کے برابر اتنا ہی ہے اس کے ساتھ ملا کر قیامت کے دن کے عذاب سے چھٹکارے کے لیے دیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور وہ دوزخ سے نکلنا چاہیں گے اور وہ اس سے نکل نہ سکیں گے، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ تو دوستو، یعنی اگر کافر دنیا کا مالک ہو اور اس کے ساتھ اس کے برابر دوسری دنیا کا مالک ہو، اور یہ سب کچھ اپنی جان کو قیامت کے دن کے عذاب سے چھڑانے کے لیے فدیہ کر دے، تو اس کا یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور قیامت کے دن کافروں کو عذاب ضرور ہوگا۔ اس دن ان کے پاس عذاب سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب کافر کو پیش کیا جائے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ اگر تیرے پاس اتنا سونا ہو کہ اس سے زمین بھر جائے تو کیا اسے اپنے بدلے میں دینے کو تیار ہو جاتا؟ وہ اس بات میں جواب دے گا تو اسے کہا جائے گا تم سے اس کی نسبت بہت ہی آسان چیز کا مطالبہ کیا گیا تھا، یعنی ایمان کا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص سے فرمائے گا جسے جہنم میں سب سے کم عذاب ہوگا کہ اگر تیرے پاس زمین کی ساری چیزیں ہوں تو کیا انہیں اپنے بدلے میں دے دیتا؟ تو وہ جواب دے گا جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے اس سے بھی آسان چیز تجھ سے چاہیے جبکہ تو آدم کی پشت پر تھا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، تو تو نے انکار کیا اور میرے ساتھ شرک کرتا رہا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان ہوگا تو قیامت کے دن اعمال کا اجر ملے گا، تبھی شفاعت کا فائدہ ہوگا، تبھی رحمت الہی متوجہ ہوگی، اور تبھی جہنم سے چھٹکارا ملے گا، اور اس لیے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا بہت نہایت ضروری ہے۔ ہمارے بزرگان دین نیک اعمال کی کثرت کے باوجود ہمیشہ برے خاتمے سے ڈرتے رہتے تھے، چنانچہ جب حضرت سفیان رحمت اللہ علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ بے حد بے قرار ہوئے اور زار و قطار رونے لگے۔ لوگوں نے عرض کی، حضور ایسی گرہ آزاری نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے بخشش اور مغفرت آپ کے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جواب دیا، مجھے اس بات کا یقین نہیں کہ میرا خاتمہ بالخیر ہوگا، اگر یہ پتہ چل جائے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا تو مجھے پہاڑوں کے برابر گناہوں کو بھی پرواہ نہ ہوگی۔ تو دوستو، حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، آپ کا کیا حال ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس شخص کی کشتی دریا کے درمیان جا کر ٹوٹ جائے، اس کے تختے بکھر جائیں اور ہر شخص ہچکولے کھاتے ہوئے تختوں پر نظر آئے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ عرض کی گئی، بے حد پریشان کن۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا بھی یہی حال ہے۔ ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے دل گرفتہ ہوئے کہ کئی سال تک ہنسی نہ آئی۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو ایسے دیکھتے جیسے کوئی قید تنہائی میں ہے اور اس سزائے موت سنائی جانے والی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ سے اس غم و حزن کا سبب دریافت کیا گیا کہ آپ اتنی عبادت، ریاضات اور مجاہدات کے باوجود فکر مند کیوں رہتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے ہر وقت یہ خدشہ لاحق رہتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور وہ فرما دے کہ تم جو چاہے کرو مگر میری رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوگی۔ بس اسی وجہ سے میں اپنی جان پگلا رہا ہوں۔ تو دوستو، اللہ حافظ۔